اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حسن قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام بنیادی فہم دین کورس کے آج 5ویں اور آخری دن ہم روزے کے جو جدید مسائل ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خاص طور پر حسن قرآن اکیڈمی کے جو جملہ منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حاضرین اور ناظرین گرامی قدر، جو چند بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے کل جیسے رمضان، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، پھر روزہ کے شرعی طور پر اس سے کیا مراد ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ چونکہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ یہ یعنی کہ قریب قریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے جیسا کہ کل اپنی کلاس میں عرض کیا تھا کہ وہ مسائل جو بنیادی طور پر ہمیں رمضان کے اندر بہت فریکوینٹلی یعنی سپیڈ کے ساتھ ہم میں سے اکثر و بیشتر ہمیں یہ پیش آتے ہیں، لیکن ہم ایگنورنٹ ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا یا ہمیں خبر نہیں ہوتی، اور نتیجتاً ہم بہت حد تک کنفیوز رہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک ہم کسی اہل علم سے پھر پوچھ نہیں لیتے۔ تو کل ہم نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم ان جدید چیزوں پہ یا ان مسائل پر فوکس کریں گے کہ جو رمضان کے روزوں میں یا اس سے ہٹ کر بھی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو پیش آتے ہیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ایسی چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بنیادی طور پر اس میں جو پہلا ہے وہ ہے کہ اگر انسان بھول کر وہ کھانا پینا یہ کر لے، یا ہم نے جیسے کہا تھا کہ وہ اپنی جو باڈی ڈیزائر ہے جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ریلیشن شپ، اگر میاں بیوی وہ کام کر لیتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس میں جو شرط ہے وہ بھولنے کی ہے کہ بھول کر ایسا ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، انجیکشن انسولین، گلوکوز، بلڈ، ٹھیک، یا خون کا ٹیسٹ کروانا یا ڈائلیسس کروانا، یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس پر دو طرح کی آراء ہیں۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک چونکہ حالت اضطرار میں جان جانے کا خطرہ ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ بھائی اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، ادروائز اس کی جان جا سکتی ہے، پھر الٹیمیٹلی وہ حالت روزہ میں ہے، وہ بلڈ لگا سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسولین جو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں، اور ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اگر وہ بر وقت انسولین اگر وہ نہ یوز کرے تو اس سے بھی ان کے روزے پر یعنی باقاعدہ ان کی باڈی پر، ان کے ٹیمپریچرز پر، اس پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو فقہا کی آراء ہیں وہ مختلف ہیں، مگر اکثر کے نزدیک ان انجیکشنز، انسولین، گلوکوز، بلڈ ٹیسٹ کروانا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، اس سے جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری چیز ہے انسان کے حلق میں بغیر اختیار کے مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، گرد و غبار چلا جائے، آنسو کا کوئی قطرہ چلا جائے، پسینے کے 1 یا 2 قطرے چلے جائیں، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وہ نیند کی حالت میں ہے اور نیند کی حالت میں سویا ہے، گرمی کی شدت ہے، تو اس کے ماتھے سے پسینے کے جو قطرے ہیں وہ ٹپک کر اس کے گلے میں چلے جائیں، تو چونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں
بغیر اختیار بغیر نیت کے ہو گئے تو اس سے بھی وضو جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ بنیادی طور پر یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سے کیا نہیں ٹوٹتا؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی کے ساتھ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے آنکھوں میں سرما لگایا، کسی شخص نے آنکھوں میں سرما لگایا یا دوا ڈالی یا کان میں جو پانی ڈالنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس سے وہ جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ سر یا بدن پر اگر کوئی شخص وہ تیل لگاتا ہے تو اس سے جو روزہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ نہیں ٹوٹتا۔ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا۔ اچھا، جو قے ہے اس کی دو آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک ایسی قے کہ جو خود بخود آ جاتی ہے بغیر کسی ایفرٹ کے۔ اگر خود قے آئی اور وہ منہ بھر کر بھی آئی تو اس سے وضو جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے آئی اور وہ خود بخود آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر قے کی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر منہ بھرنے سے کم بھی اگر قے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈکار جیسے انسان لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کہ اس کے ساتھ اس کا ذائقہ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں فیڈ یعنی غذا کے اندر اگر کوئی غذا وہ چنے کی مقدار سے کم وہ انسان کے دانت میں پھنسی رہ گئی، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تھوک ہے یا بلغم کا اندر ہی اندر نگل لینا تو یہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ خاص طور پر جو حفاظ ہوتے ہیں رمضان میں ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر وہ سوال کرتے ہیں قرآن کریم کی، جب وہ تلاوت کرتے ہیں دور کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات منہ کے اندر ہی تھوک کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ اندر ہی اندر جمع ہوتا ہے اور وہ اگر اندر ہی اندر بندہ نگل لے تو اس سے جو روزہ ہے اس پر یعنی کہ وہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کرنا یا سر کے اوپر گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی گیلا کپڑا ڈالنا، رومال ڈالنا، اس سے جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنا یاد رکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر ٹوتھ پیسٹ اس کے استعمال میں وہ رائے مختلف ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں ذرات کا منہ کے اندر جانے کا خدشہ وہ برقرار رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنے جسم پر وہ سینٹ لگایا یا عطر لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پیشانی، گردن، گلے یا ناک کے ظاہری حصے پر انسان اگر ویکس کرے، ٹھیک ہے، یا بام لگائے، چونکہ یہ دونوں چیزوں کے نام اس لیے منشن کیے کہ ان کی جو سمیل ہوتی ہے وہ عام کسی بھی کریم کے مقابلے میں وہ بہت ہائی ہوتی ہے اور وہ ڈائریکٹ انسان کی ناک سے بعض اوقات اس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے ویکس کا نام لیا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے ہے کہ اب اسی طرح ناک میں بنیادی طور پر ناک میں اگر دوا ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا جیسے سم ٹائمز ڈرپ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو ڈرپ لگوانے یا خون جیسے بندہ بلڈ لگواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ انجیکشن وہ وی یا آئی ایم لگوایا جائے۔ مراد یہ ہے انجیکشن وی وہ ہوتے ہیں کہ جو وین میں لگتے ہیں اور آئی ایم وہ ہوتے ہیں جن کو انسان گوشت میں لگاتا ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں چونکہ اختلاف کس بات پہ ہوتا ہے کہ جو انجیکشن وی یعنی وینز میں لگائے جاتے ہیں
تو سم ٹائمز میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وین سے سیدھا انسان کے پورے بلڈ میں سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو گوشت میں لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ باڈی کے اندر گوشت کے حصے میں ہوتا ہے، وہ بلڈ کی صورت میں پوری باڈی میں سرکولیٹ نہیں ہوتا۔ اس پر جو فقہا ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ گوشت ہو یا وین ہو، دونوں چونکہ معدے کے اندر نہیں جاتی، تو بنیادی طور پر معدے میں خوراک دونوں انجیکشن نہیں بنتے، تو جب خوراک نہیں بنتے تو اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ جو استھما کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، خاص طور پر بہت زیادہ چونکہ الرجی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو انہیلرز ہوتے ہیں، جو انسان کے لنگز ہوتے ہیں ان کی تکلیف میں، اسی طرح کچھ لوگ نیبولائزر ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جیسے آئی سی یو میں یا سی یو میں کبھی کبھار جو ہے وہ جو پیشنٹس ہوتا ہے وہ آکسیجن کے ساتھ، یعنی کہ دعا کے ساتھ آکسیجن جب اس کو دیتے ہیں تو اس سے روزہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آکسیجن بغیر میڈیسن کے دی جائے، آئی سی یو میں یا سی یو کے وارڈ میں آکسیجن بغیر میڈیسن کے دی جائے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ آکسیجن اگر میڈیسن کے ساتھ دی جائے، چونکہ وہاں دونوں عمل ہوتے ہیں، آئی سی یو وارڈ میں پیشنٹس کے ساتھ دونوں عمل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اسے آکسیجن دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ میڈیسن بھی دی جاتی ہے، اور کبھی آکسیجن دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ میڈیسن نہیں دی جاتی۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کو کہ میڈیسن کے ساتھ ہے، یعنی تین چیزیں یاد رکھنی ہے: انہیلر، نمبر 2 نیبولائزر، نمبر 3 میڈیسن کے ساتھ آکسیجن دینا، اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ مسواک سے تو چونکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو ٹوتھ پیسٹ ہے، اسی طرح ماؤتھ واش ہے، ٹھیک ہے، گلے میں جو ڈراپس سم ٹائمز ڈالتے ہیں، اسی طرح گلیسرین استعمال کی جاتی ہے، تو ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ بندہ یا سحری کے اختتام سے پہلے یا پھر افطاری کے بعد جو ہے وہ ان کا استعمال کرے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جو سم ٹائمز ہوتا ہے جو یہ دانت ہے، ٹھیک، تو روزے میں دانت کا نکلوانا، اور یا پھر پہلے سے میڈیکلی دانت کسی نے نکلوایا ہو اور آرٹیفیشل جو ہے نا وہ دانت لگوانا، تو دانت خالصتاً دانت لگوانے سے یا وہ جو کیپ ہے وہ چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن دونوں صورتوں میں جو میڈیسن یوز کی جاتی ہے اگر وہ گلے سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ بنیادی طور پر دانت نکالا اور اگر اس سے بلڈ آیا اور وہ بلڈ گلے کے اندر نہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ پیشنٹس تھوک دیتا ہے یا کسی کا دانت اٹ سیلف ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جو حلق میں خون نہیں جاتا، تھوک کے ساتھ نہیں جاتا اور وہ سارے کا سارا باہر نکال لیتا ہے، تو صرف بلڈ دانت کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ دانت نکلواتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے میڈیسن یوز کی جاتی ہیں، وہ میڈیسن اگر اس کے گلے میں اتر جاتی ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ہے کہ سپوز ہم دیکھتے ہیں کہ اب چونکہ جدید سائنس کا زمانہ ہے تو انڈوسکوپی ہو یا انجیوگرافی ہو کہ جس میں ایک سار جو ہے نا وہ کیمرہ ڈال کر پیٹ میں، آنتوں میں یا ہارٹ کو جو ہے نا وہ اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ انڈوسکوپی ہو یا انجیوگرافی۔ بٹ اگین وی شوڈ ریممبر ون تھنگ، ان دونوں پروسیس میں انڈوسکوپی ہو یا انجیوگرافی ہو، اس کیمرے کے ساتھ اس سے ہٹ کر پہلے یا بعد میں کسی صورت بھی اگر میڈیسن انسرٹ کی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ ڈائریکٹ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ میڈیسن کے ساتھ، انڈوسکوپی ہو یا انجیوگرافی۔ اسی طرح جیسے میڈیکلی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، بلڈ خون کے سیمپل لیے جاتے ہیں، کنولا پاس کر کے جو خون نکالا جاتا ہے، شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے، کسی کو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں
تو ظاہر ہے وہ بھی الٹیمیٹلی جسم سے خون نکلے گا تو کسی کو ہم عطیہ کریں گے، تو ایسی کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ظاہر ہے خون عطیہ کرنے کی صورت میں اگر کمزوری ہو اور پھر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر یہ مکروہ ہے، ایسی صورت میں وہ روزہ جو ہے نا وہ نہ رکھے اور پھر اسے قضا وہ کرنی ہوگی۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جائے، رگ پھٹ جائے، ٹھیک ہے، تو جو خون بہتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ بہتا خون ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جمع روزے میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ہے، الٹرا ساؤنڈ کروانے سے، ایکس رے، ایم آئی آر، سی ٹی اسکین، ای سی جی، اے ٹی ٹی، یہ سارے ٹیسٹ جتنے بھی ہیں یہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں سیمن ٹیسٹ ہے، یعنی تو چاہے وہ جو سیمن ٹیسٹ ہے وہ کسی بھی آپشنز میں وہ اگر لیا جائے، خواہ وہ یعنی کہ ازدواجی تعلق کی صورت میں وہ مادہ منویہ لیا جائے یا وہ ہاتھ سے خارج کر کے لیا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جماع کی صورت میں تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور ہاتھ سے خارج کر کے اگر وہ سیمپل دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ عام طور پر چونکہ شادی شدہ افراد کے لیے اگر وہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسے مسائل اگر ان کو درپیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سیمن ٹیسٹ پھر مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس چیز کا بھی آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، اس میں جرمز چیک ہوتے ہیں یا آپ کی بیماری چیک ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی کنڈیشنز میں وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے سے، یعنی کہ رمضان میں ہی اگر آپ کا وہ ٹیسٹ کروانا لازم ہو تو آپ اس کے لیے کوئی ایسے اوقات جو ہے نا وہ فکس کر لیں، محفوظ رکھیں کہ جن میں جو آپ وہ حالت روزہ میں نہ ہو۔ اسی طرح نائٹ فال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نائٹ فال خواہ مرد کو ہو خواہ عورت کو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بنیادی طور پر بہت ساری خواتین پیشنٹس ہوتی ہیں، تو اگر وہ اپنے اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں میں جو ان کو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے اس کے لیے وہ ان کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہاں پر رکھی جاتی ہیں۔ ایسی کوئی میڈیسنز بھی، مثال کے طور پر لیکوریا، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آج پاکستانی معاشرہ ہو یا پاکستان سے باہر کی دنیا میں ہو، یہ خواتین میں بہت عام بیماری بن چکی ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے ڈاکٹر جو میڈیکیشنز سجیسٹ کرتے ہیں تو جہاں وہ یعنی کہ ایٹنگ پلز ہوتی ہیں وہیں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے وجائنل میں رکھیں تو اس سے ظاہر ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے یا کنٹرول ہوتا ہے، اس سے بھی الٹیمیٹلی روزہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ جیسے مثال کے طور پر وینٹوجینو ہے، وکس ہے، ڈکلوران ہے، یہ جو جیل ٹائپس ہیں ان سے مالش اگر کرے بندہ تو روزہ وہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے ایسے جدید مسائل ہیں، ممکن ہے کہ ہم اس کلاس میں ان سب کو ایڈریس نہ کر سکے ہوں، تو بار دیگر اگر وہ آپ پوچھنا چاہیں تو وہ حسن قرآن اکیڈمی کے پیج پر وہاں آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کا کامل فہم حاصل کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس پر کما حق کو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور بار دیگر حسن قرآن اکیڈمی کے جو جملہ منتظمین ہیں، اس میں حسن ہے، اس میں مہر علی ہے، اس میں آفاق ہے، اعتزاز ہے، اس میں بلال ہے، اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے یہ ایفرٹ کی کہ یہ بنیادی فہم دین کورس اس کا ایک پلان کریں، اس کو ایڈورٹائز کریں، اس کے لیے انہوں نے جیب سے خرچے کیے،
بغیر کسی فیس کے انہوں نے اس کورس کو لانچ کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا وہ ٹائم نکالیں اس کورس کو سیکھیں۔ تو آج کے زمانے میں یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر پریکٹیکلی اس کے لیے ٹائم نکالنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں وہ قبولیت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، عشق وہ ہمیں خیرات میں ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔